السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 شروع ہوگی۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات۔ پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا۔ ارادہ کیا، قصد کیا یعنی پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن پھر اس کو ٹھیک کر دیا، 7 سماوات ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ دیکھیے پہلی آیت میں ہم نے زندگی اور موت اور پھر دوبارہ زندگی دینا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آیت میں فرمایا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ یہاں اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہیں۔ دوسری آیت ہے ثم استوى الى السماء۔ دیکھیے استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں، استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ نے آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذائیں ہو گئیں جیسے دوائیں استعمال براہ راست آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جو چیز انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہے جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور وغیرہ، ذرا غور کریں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتی ہیں۔ جو چیز انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہے، دوسری کسی حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، خلیفتاً یعنی ایک خلیفہ نائب۔ قالوا تو کہا فرشتوں نے اتجعل فیہا کیا قائم کرتا ہے یا بنائے گا من یفسد فیہا جو کہ زمین میں فساد برپا کرے، ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے یعنی خون بہائے، ونحن نسبح بحمدک اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں، نسبح ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری تسبیحات، بحمدک اور تیری حمد، ونقدس لک اور تیری ذات پاک ہے۔ قال اللہ نے فرمایا انی عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیے خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شان نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا، دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے اور برائی کا صدور ان سے ممکن ہی نہیں،
وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات میں بھی وہ درست کر سکتے ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ سارے درست کر سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حکمرانہ طرز سے دیا کہ خلافت عرضی کی حقیقت اور اس کی ضرورت سے تم واقف نہیں ہو، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکمرانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح ہے، اور مقام علم میں آدم کا ذکر کر دیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ خلافت عرضی کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استطاعت اس کی محتمل نہیں ہے۔ اگلی آیت میں انی عالم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہی کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے۔ اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ ما لا تعلمون یعنی تم نہیں جانتے، انی عالم میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام میں ہی ہے یا دے دی گئی ہے، فرشتوں کی فطرت و جبلت سے اس کی مناسبت نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھلائے اور بتلا دیے گئے۔ مثلا دنیا کے نفع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج طبعی اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعتیں ملک کی محتمل نہیں ہے۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھلایا جا سکتا تھا اور انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تشریح میں یا اشارہ اس بات کو بھی ثابت کرنا ہے یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعمیل کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی تھی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا کہ وہی سیکھیں گے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا کہ وہ سیکھ لیں گے۔ اس لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آتی، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائی سے کر دیا گیا تھا، جیسے بچہ ابتدائی ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں بتایا گیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ پاک ہیں ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ علم و افضل مخلوق میں بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کے نیابت کے لیے وہی موزوں ہیں یعنی بہتر ہیں۔ دیکھیے اگلی آیت ہے انی عالم ما لا تعلمون میں اجمال دیا گیا ہے، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافع سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہے، رفع فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشاء الہی یہ ہے، جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ یا خطا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اس نے شیطان پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے جس میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا مخلوق مجموعہ ہو، اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے وہ رضا خداوندی کو حاصل کرے۔ دیکھیے زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا، جو ان آیات سے معلوم ہوا ہے، اس دستور مملکت کا اہم باب نکل آیا ہے۔
اس سے دستور ممالکت کا ایک اہم باب نکل آیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے لہو ملک السماواتی والارض، کہ زمین کے انتظام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نائب آتے ہیں، جو باذن یعنی اللہ کی اجازت سے، جو باذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگان خدا تعالیٰ کا پیغام کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں اور احکام الہی کو نافذ کرتے ہیں۔ اس خلیفہ و نائب کی تقریر بلا واسطے حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی کی کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے پوری امت کا اجمالی عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں جس کو کوئی اپنی سعی اور عمل سے حاصل کر سکے، بلکہ حق تعالیٰ ہی خود اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں جن کو اپنا نبی و رسول یا خلیفہ و نائب قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ بلا واسطے خدا تعالیٰ سے اس کے احکام معلوم کرتے ہیں اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہی کا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ایک ہی اندازے میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت سے اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ ایک خصوصیات یہ تھی کہ آپ سے قبل انبیاء خاص قوموں یا ملکوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، ان کا حلقہ حکومت و اختیار انہی قوموں اور ملکوں میں محدود ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف اور پھر لوط علیہ السلام دوسرے قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم اور اس کے دونوں قوم جنات اور انسان کی طرف بھیجے گئے۔ آپ کا اختیار و اقتدار پوری دنیا کی دونوں قوموں پر ہادی فرمایا گیا۔ قرآن کریم نے آپ کی بعثت و نبوت کے عام ہونے کا اعلان اس آیت میں کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہے ملک اور آسمان، یعنی زمین اور آسمان۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں میں خاص فضیلتیں بخشی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ آپ کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری خصوصیات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و دیانت جس طرح خاص ملکوں اور قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تو پہلے رسول کی خلافت و نیابت ختم ہو کر آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی تھی، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا دیا کہ آپ کی خلافت و نیابت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کا زمانہ بھی کوئی مخصوص زمانہ نہیں، بلکہ جب تک زمین اور آسمان قائم اور زمانے کا وجود ہے وہ بھی قائم ہے۔ تیسری خصوصیات یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات و شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی اور چلتی رہتی تھی، رفتہ رفتہ اس میں تحریفات ہوئی وہ کالعدم ہو جاتی تھی، یعنی ختم ہو جاتی تھی۔ اس وقت کوئی دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیجی جاتی تھی، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات ہے کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت قیامت تک کے محفوظ رہے گی۔ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کے تو الفاظ اور معنی سب چیزوں کی حفاظت اور اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی، یعنی اس کے معنی اور الفاظوں کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات جن کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے ایک خاص انتظام فرما دیا کہ قیامت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والی ایک جماعت باقی رہے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور آپ کی شرعی احکام صحیح لوگوں کو پہنچاتی رہے گی۔ کوئی اس جماعت کو مٹا نہ سکے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید غیبی ان کے ساتھ رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کتابیں اور صحیفے سب مسخ ہو جاتی ہیں
اور بالآخر دنیا سے گم ہو جاتی ہیں یا غلط سلط باقی رہتی ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایت حدیث سب کے سب اپنی اصل خود و خال کے ساتھ قیامت تک موجود محفوظ رہے گی۔ اسی لیے اس زمین پر آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی اور خلیفۃ اللہ کی گنجائش۔ اچھا، چوتھی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت جو محدود زمانے کے لیے ہوتی تھی، یعنی ہر نبی اور رسول کے بعد دوسرا رسول من جانب اللہ مقرر ہوتا تھا اور نیابت کا کام سنبھال لیتا تھا، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے۔ اس لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول ہوگا اور آپ کا نائب ہوگا۔ پانچویں خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے مجموعے کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دے دیا۔ آپ کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی۔ یہ پوری امت جس مسئلے پر اجماع و اتفاق کرے وہ حکم خداوندی کا مظاہرہ سمجھا جائے گا۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت قرار دی گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی، یعنی جمع نہ ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، دنیا کتنی ہی بدل جائے، حق کتنا ہی مزمحل ہو جائے، مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ رہے گی، اور جب کہ امت کا مجموعہ معصوم قرار دے دیا گیا تو خلیفۃ الرسول کا انتخاب بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت زمین اور نظامی حکومت کے لیے انتخاب کا طریقہ مشروع ہو گیا۔ یہ امت جسے خلافت کے لیے منتخب کر دے وہ خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا، اور خلیفہ سارے عالم کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آگے کی آیت کیا بتائی گئی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھلا دی اللہ نے آدم کو نام، كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قَالَ، اور پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو، قالوا، تو بولے سبحانک، پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا آپ نے ہم کو سکھلایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، قال، فرمایا الم اقل لکم، نہ کہا تھا میں نے تم کو، انی عالم، یعنی میں جاننے والا ہوں یا میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی چیزیں جو کہ آسمان اور زمین میں ہیں، وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔